الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت برفع قوم ولخفض آخرين صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، حکم صاحبان اور میرے مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب و ہم سفر جیلانی ساتھیوں، آج کے اس پررونق محفل میں میری تقریر کا موضوع ہے عظمت صحابہ۔ کبھی درد کی تمنا کبھی کوشش مداوا، کبھی درد کی تمنا کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی کبھی پیچ و تاب رازی۔ عزیزان گرامی، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی، اس میں بار بار صحابہ اکرام کو قرآن کا مخاطبین اولین کہا جا رہا ہے۔ فیہم منہم علیہم یزکیہم یعلمہم، سارے ہم، 5 ہم کو جمع کرو، سب سے مراد مخاطبین اولین صحابہ اکرام کی مقدس ترین صفات پر مشتمل ایک جماعت ہے۔ جیسے ایک پولیس والے کو پراپر ڈریس میں ہونا ضروری ہے، یونیفارم بھی ہو، کیپ بھی ہو، بوٹ بھی ہو، رینک بھی ہو، بیچ بھی ہو، اسٹار بھی لگا ہوا ہو، اسی طرح ایک کامل محمدی ہونے کے لیے، ایک کامل ایمان والا ہونے کے لیے، ایک اللہ کی توحید، دوسرا نبی کی رسالت، تیسرا صحابہ کی تقدیس، اہل بیت کی عظمت کا ہونا ضروری ہے۔ یاد رہے، آج ہمارے ان تینوں پلرز پر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ کبھی اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کیا جاتا ہے، سیٹینک ورسز نامی کتاب لکھ کر قرآن مقدس کی ربوبیت کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ کبھی سیٹینک ورسز نامی کتاب لکھ کر قرآن مقدس کی ربوبیت کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ کبھی فرانس میں گستاخانہ خاکے بنا کر نبی کی ناموس پر حملہ کیا جاتا ہے۔ کبھی صحابہ کے اوپر تبرہ کر کے، لعن و طعن کر کے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، امیر معاویہ، امی عائشہ، ان تمام صحابہ کی تقدیس پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے فرقہ واریت پھیلے نہیں، پھلے نہیں، پھولے نہیں، ملک عدم و استحکام کا شکار نہ ہو، ملک میں انتشار اور انار کی نہ ہو۔ اور ہم یہ کہتے ہیں اس ملک کی سالمیت، اس ملک کی بقا، اس ملک کا تحفظ، اللہ کی وحدانیت، نبی کی ناموس، صحابہ کی تقدیس، قرآن کی عظمت کے اندر چھپا ہوا ہے، اور تم یہ کہتے ہو قرآن کا مذاق اڑایا جائے، ہم خاموش رہیں، نبی کی ناموس پر حملہ کیا جائے، ہم خاموش رہیں، فرانس میں کارٹون آمیز خاکے شائع کیے جائے، ہم خاموش رہیں، بیت المقدس کو اسرائیلی درندہ ناپاک جوتوں سے رونتا رہے، ہم خاموش رہیں، کشمیر میں ماں و بہنوں کی عصمت دری ہو، ہم خاموش رہیں، روہنگیا میں مسلمانوں کو زندہ جلایا جائے، ہم خاموش رہیں، ڈرون حملوں میں ماں و بہنوں بوڑھوں بچوں کو نظر آتش کر دیا جائے، ہم خاموش رہیں، صدیق اکبر کی صداقت پر بات ہو، فاروق اعظم کی شجاعت پر بات ہو، عثمان ابن عفان کی حیا پر بات ہو، حیدر قرار کی شجاعت پر بات ہو، امیر معاویہ کی تدبر و سیاست پر بات ہو، امی عائشہ کی چادر عصمت کو تار تار کرنے کی مذموم کوشش کی جائے، ہم خاموش رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے سر میدہ مگر جھکی تو نہیں۔ عزیزان گرامی، ایک نکتہ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا لیڈر ہے، اس کے گارڈ ہے، اس کے پاس پورا حفاظت کرنے والا محافظین کا دستہ ہے۔ کوئی اس پر اٹیک کرنا چاہے پہلے گارڈ پر حملہ کرے گا، گارڈ کو نشانہ بنائے گا۔ صحابہ کون ہیں؟
وہ نبی کا محافظ ہے۔ صحابہ کون ہیں؟ وہ نبی پہ جان نچھاور کرنے والے صحابہ، نبی پہ اپنی اولاد قربان کرنے والے صحابہ، نبی کی دعوت پر لبیک کہنے والے صحابہ، نبی کی دعوت پر نماز پڑھنے والے صحابہ، نبی کے ساتھ حج کرنے والے صحابہ، نبی کے ساتھ عمرہ کرنے والے صحابہ، نبی کے ساتھ طواف کرنے والے صحابہ، نبی کے اشارہ آبرو پر آگ میں چھلانگیں لگانے والے صحابہ، نبی کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے صحابہ، نبی کے گستاخوں کو واصل جہنم کرنے والے صحابہ، وہ صحابہ ابو فقیہ پسلیاں توڑوا کر صحابی بنتا ہے، حضرت خباب کمر کی چربی سے آگ کے انگارے بجھا کر صحابی بنتا ہے، عمار و یاسر مشک ستم بن کر صحابی بنتا ہے، سمیہ دولخت ہو کر صحابیہ بنتی ہے، زنیرہ آنکھوں کے تانے برداشت کر کر صحابیہ بنتی ہے۔ وہ صحابہ جو کردار بھی ہے، معیار بھی ہے، ہماری شان بھی ہے، ہماری جان بھی ہے، ہماری اولادیں، ہماری خواہشات ان پر قربان بھی ہے۔ ہم صحابہ کی تقدیس پر کوئی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ ماکابرین کی موجودگی میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اٹھیے، جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل، اس روز سے لے کر آج تلک جلاد پہ ہے بدتاری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کا شکستہ تیر تو گن، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ حکمرانوں کہاں سوئے ہوئے ہو؟ نہ جانے کس کی لگن کس کی دھن میں مگن جا رہے تھے کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں۔ ہم نے آواز پہ ان کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہیں ہم کو پکارا نہیں۔ اہل چمن کو جب بھی ضرورت پڑی خون ہم نے دیا، گردنیں پیش ہم نے کی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے، اب تک کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔